بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو چیز آج شروع کرنے جا رہا ہوں میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو درود پاک پڑھے بغیر شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خصوصی ایک تحفہ ملا ہے جو بے شمار خوبیوں کا حامل ہے۔ تو یہ چیز ناظرین ہے تلبینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، ایک تو مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور دوسرا مجھے غم کا بڑا حملہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تلبینہ استعمال کریں۔ تو یہ تلبینہ بنتا کیسے ہے، بنتا کس سے ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم یہ آپ کو ساتھ ساتھ بنا کے بھی دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ناظرین اس کی خوبیاں تمام تو نہیں لیکن جتنی میں بیان کر سکتا ہوں آپ کو کم سے کم وقت میں بیان کروں گا۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو سے یہ بنتا ہے، تو یہ میں یہاں سٹور سے دو قسم کے، جو ایک تو فل ہول جو جس کے ہول بارلے جس کو اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ لایا ہوں، اور دوسرا ہول بارلے جو پسا ہوا نہیں ہے وہ لایا ہوں، چونکہ میں آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوں جو کہ بالکل نیچر کے قریب ہوں اور اصلیت اپنی وہ کھوئیں نہ۔ ہم اس کو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال کے اپنی زبان کے ٹیسٹ کے لیے بگاڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات وہ کوئی چیزیں زیادہ گرم ہو جاتی ہیں یا جیسا بھی ہے، لیکن بہرحال میں اس پہ نہیں بات کرتا۔ تو یہ میں اصل کی طرف جا رہا ہوں کہ اس کا بنانے کے لیے، تو یہ دو میں لایا ہوں۔ تو اس میں سے پہلے ایک دفعہ میں لایا تھا تو میں نے گرائنڈ کیا تھا، تو یہ چھلکے سمیت، تو وہ مجھے کچھ نہیں بہتر لگا۔ یہ میرے لیے وہ کچھ مجھے لگا کہ وہ اگر، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھلکے سمیت آپ اس کو پانی میں بھگو کے، پانی میں بائل کر کے، تو آپ تھوڑا دودھ ملا کے تو آپ اس کو بنائیں، اور جو پرانے وقت میں جس طرح بناتے تھے، اور اس میں آپ شہد ڈال لیں، اگر شہد میسر نہیں ہے تو کھجوریں ڈال لیں۔ تو ناظرین، میں یہ چونکہ آج کل ہمارے مزاج ہی نازک مزاج ہوئے ہیں، تو یہ کافی مشکل ہے، تو میں یہ دوسرے کو استعمال کرتا ہوں جو ثابت ہے، لیکن اس کو میں جو کر رہا ہوں یہ اس کو گرائنڈ نہیں کرتا، اس کو ثابت جو کوئی بناتا ہوں۔ تو پتہ نہیں یہ اس میں کیلریز شاید وہ یا کوئی سسٹم کام نہ ہو جائے، لیکن میری طرف سے پوری کوشش، کیونکہ یہ بہت ہی اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہ میں اس کو یہ لے رہا ہوں ناظرین، آدھا کپ جو کا لے کے، تو جو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ پہلے دن بنائیں، پہلے دن آپ ساری رات بھگو کے رکھیں، صبح اٹھ کے آپ اس کو بنائیں اور پھر نہار منہ استعمال کریں۔ تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کو بنا کے رکھ لیں تو صبح استعمال کریں۔ تو اس کو وہ رات تو نہیں ملی، لیکن میں تقریباً 4 گھنٹے کے لیے بھگو رہا ہوں اس کو، تو بھگو کے رکھتے ہیں، پھر یہ اس کو دھو کے دھلنے کے بعد پھر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ ناظرین پہلا سٹیپ اس کا مکمل ہوا جا رہا ہے۔ میں اس کو یہ آدھا کپ ڈال رہا ہوں یہ بھگونے کے لیے، تو 4 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے۔ تو جی ناظرین، تو اب 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو اس کو پانی گرا کے، اس کو دھو کے صاف کر کے بالکل، تو اب میں اس کو ڈال رہا ہوں۔ یہ فلیم کے اوپر میں نے دیچکی رکھ دی ہے، تو دیچکی میں اس صاف ہول بارلے کو میں ڈال رہا ہوں۔ تو اس میں پھر تقریباً 1 لیٹر کے برابر پانی ڈالیں گے، اور یہ تقریباً 30 منٹ تک پکے گا۔ یہ یعنی کوئی 80% گلنا چاہیے، پھر اس کا جو ہے نا 70 سے 80% اگر گل جائے تو باقی پھر یہ دودھ میں گلے گا۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں اس کی افادیت اس کی بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مریض کے غم اور کمزوری کو یہ ایسے دور کرتا ہے جیسے آپ اپنے چہرے سے میل کو دور کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
ایک انصاریہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ اس وقت پرانے دور میں کھجوریں جب اتارتے تھے تو ان کے خوشے گھر میں لٹکا دیا کرتے تھے. تو وہ جب جیسے جیسے ان کو ضرورت پڑتی وہ استعمال کرتے. تو آپ نے دیکھا ادھر کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں تو آپ ایک ایک اتار کے کھانے لگے. تو آپ کو دیکھ کے حضرت علی بھی کھانے لگے. تو آپ نے حضرت علی کو روک دیا کہ علی ٹھہر جا. تو حضرت علی کسی بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے. تو آپ نے فرمایا آپ کمزور ہو. تو انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور جو اور سبزی مکس کر کے بنائی. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اب اس کو کھاؤ، تمہارے لیے یہ نفع بخش ہے. تو یعنی یہ اتنی زبردست چیز ہے. تو اس کو دوسرے لفظوں میں سبزی میں بھی ملا کے آپ پکا سکتے ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ بہت ٹائم لگے اس کو بنانے میں، سلو بنے اور یہ مٹی کے برتن میں بنے تو وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو اس میں فائدے ان گنت فائدے ہیں. یہ خوراک بھی ہے، ایسی خوراک ہے جو آپ کا پیٹ بھی بھرتا ہے اور پھر ساتھ میں ناظرین یہ آپ کو اور بہت ساری چیزیں دیتا ہے. تو اب یہ ناظرین ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی دیکھتے چلیں. یہ پانی ہمارا خشک ہو گیا ہے، یہ تقریباً کافی حد تک گل بھی چکا ہے. تو اب اس میں ہم 1 لیٹر دودھ ڈالتے ہیں. اب دودھ بھی ڈالتے رہیں گے، ساتھ ساتھ لاتے رہیں گے. یہ جب دودھ کم ہو جائے گا، جب ہم دیکھیں گے کہ یہ خشک یہ اتار کے جم جائے گا تو یہ پھر اس وقت ہم چھوڑیں گے اس کو. تو ناظرین یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میں گننا شروع کروں اگر، جیسے جسمانی کمزوری، نامرد حضرات، بے اولاد حضرات، حاملہ خواتین، جسم و ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کمزور بچوں کے لیے، آنکھوں کے گرد جو ہلکے پڑ جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، معدے کی جن کو پرابلم ہے، باڈی بلڈر حضرات ان کے طاقت کے لیے، اور ناظرین غمگین حضرات کے لیے، اور ایسے حضرات جو مایوس ہو گئے ہیں ان کے لیے، کمر درد کے لیے، خون کی کمزوری کے لیے، حافظہ کی کمزوری کے لیے، کولیسٹرول، شوگر، دل کے امراض، قبض، ورم، السر، قوت مدافعت، اور پھر ناظرین مردانہ کمزوری کے لیے تو یہ مجرب نسخہ ہے. اور خاص کر کے ایسے لوگ جن کو مردانہ کمزوری زیادہ ہے تو وہ اس میں اگر ایک اور چیز ڈال دیں، وہ پنساری سے مل جاتی ہے سفید موسلی. سفید موسلی اگر لے کے آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کا آدھا چمچ اس میں ڈال کے ناظرین آپ استعمال کریں تو آپ کا یقین جانے کہ آپ 1 مہینے کے اندر آپ محسوس کر لیں گے کہ آپ کی مردانہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہو جائے گا. آپ میں اس میں اور بھی بہت سارے، چونکہ موسلی جو ہے سفید موسلی اس میں اور بہت خصوصیات ہیں مردانہ کمزوری کے حساب سے، تو وہ آپ کو اور بھی بہت سارا اضافہ ملے گا. اور وہ اس کی تاثیر بھی سرد ہے اور یہ اس کے ساتھ مل کے تو وہ اور زیادہ کام اچھا کرے گی. تو ناظرین اب یہ تقریباً یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے، کتنا زبردست بن گیا ہے. اور یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اس کو جب آپ اس کو لیں گے، آپ جب اس کو پورے دانے اس کے آپ کے منہ میں آئیں گے ناظرین کیا ٹیسٹ ہے اس کا. تو اب ہم اس میں شہد ملا لیتے ہیں. یہ شہد جو ہے آپ ضرورت کے مطابق ملائیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں، تو جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھیں یہ ایسی چیز بن گئی جو ہماری غم، پریشانی، دکھ، درد، تکلیفیں اور سب کچھ دور کرنے والی. تو یہ آپ استعمال ایک دفعہ آپ اس طرح بنا کے ضرور استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ مجھے یاد کریں گے. تو ایسی ویڈیو کے لیے پھر مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. ناظرین میں عالم تو نہیں، حدیث کے حوالے میں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمانا. تو آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ.